جلد نمبر 2 کا پہلا روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 کام وہ ہے جو ہر نبی کا سنت ہے، ہر نبی نے اس پر عمل کیا ہے، ہر نبی کی زندگی میں وہ کام تھے۔ الحیا، سب سے پہلا جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا، یہ آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام اپنائی تھی۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے اس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ حیا ہے، جو آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ ان کے ساتھ بشمولیت سب انبیاء کرام، ایک کام ان سب میں تھا، وہ ہوتا حیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس وجہ سے بیان فرمایا کہ حیا معاشرے میں بلائی لے کر آتی ہے، اور یہ سب لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، اگر وہ ملحد بھی ہو، اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا ملحد بھی اقرار کرتا ہے۔ نبی معاشرے میں بلائی لے کر آتا ہے، اور نبی کا کام ہوتا ہے معاشرے میں خیر خواہی، اور ساری کے ساری انبیاء کرام میں حیا تھا۔ اچھا، حیا کی ضد ہوتا ہے بے حیائی، زناکاری، بدکاری، معاشرہ بگاڑنا۔ ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال بہت مہم ہے۔ سوال یہ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں مسلمان لوگ اور علماء کرام لوگ تو حدیث اور قرآن کی بات اٹھاتی ہے اور کہتی ہے مولوی کہتا ہے۔ اچھا، یہ مولوی کہاں سے کہتا ہے؟ مولوی صاحب یہی قرآن پڑھتا ہے اور اس احادیث سے آپ کو مسئلہ بتاتی ہے۔ ہمارے لوگ میں ایک کام ہے، وہ کہتے ہیں نا مولوی لوگ یہ بات کرتے ہیں، مولوی یہ اعتراض، یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، دراصل یہ اعتراض یہ لوگ رسول اللہ پر کریں گے، اللہ پر کریں گے، لیکن مولوی مابین میں ایک بہانہ ہے۔ اسکالر اٹھتا ہے، مولوی صاحب نے یہی بات کہی ہے آپ لوگوں کو، اسکالر بھی اٹھتا ہے اور یہی بات کرتا ہے، مولوی صاحب یہی بات کہہ رہا ہے۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو میں حیران ہوں، لوگ کون بہانہ بناتا؟ آپ مولوی لوگ کہتے ہیں دوپٹہ سر پہ رکھ دو، یہ مولوی نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے۔ اچھا، یہ بازاری لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ یہی باتیں بناتی ہے، یہ بازاری لوگ۔ مولوی صاحبان کہتی ہے بینک میں کام نہیں کرنا، یہ بینک میں آپ کیا کرتا ہے؟ سود کرتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے آپ نکلی ہے۔ تو یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کی مخالفت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی، بلکہ مولوی کو مابین میں بہانہ بناتی ہے اور کہتی ہے مولوی صاحب کہتا ہے بینک میں نوکری نہیں کرنا۔ مولوی کہاں سے کہتا ہے؟ قرآن اور سنت سے آپ کو بتاتا ہے نا، اس کام کو مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے۔ اگر مولوی ذاتیات کے لیے لڑتا تو مولوی آپ کو کہتا جی ہاں میرا پگڑی جو ہے وہ پرانا ہو گیا، خراب ہو گیا، اب میرے لیے نئی پگڑی منگوا، ورنہ تم لوگوں کا نماز نہیں ہوگا۔ مولوی اگر ذات کے لیے کہتا تو یہی کہتا میری شادی کا 10 سال ہوا اور ایک خاندانی رشتہ تلاش کر کے میری ان کے ساتھ شادی کرو۔ اسکالر نے بھی یہی بہانہ بنایا، اسکول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ افسر نے بھی یہی بہانہ بنایا، اتن کرنا ہے، پھر اس کے لیے بہانہ یہ بناتی ہے۔ مولوی لوگوں کا ذہن محدود ہوتا ہے، تو یہ بازاری لوگ ہیں، ان کا زبان بازاری، ان کا کام بازاری۔ اچھا، اگر میں کہہ دوں ایک زمیندار کے بارے میں، ان کے کھیت، اس کے بارے میں اس کے کھیت میں جا رہا ہوں، اور ان کے ساری گندم، ان کے جو گندم ہے یا کوئی اور سبزی ہے، میں اس کو خراب بھی کرتا ہوں اور پھر بہانے ہی بناتا ہوں۔
زمیندار لوگ کہتی ہے اب میں نے زمیندار کے تو خانہ خراب ہی کیا. اوکے یہ کون سے زمیندار لوگ کہتی ہے؟ میں کہوں کہ زمیندار کہتی ہے کہ ہماری کھیتوں میں چلو جاؤ. زمیندار کہتی ہے ہماری کھیتوں میں جاؤ. یہ بہانے کیوں لوگ بناتی؟ یہ کھیت جو ہے وہ زمیندار کا ہے. ایک زمیندار نے مجھے گالی دی، آپ میرے کھیت میں کیوں چلی گئی؟ میرا سارا فصل خراب کر دیا. میں آ کر لوگوں کو یہی کہوں گا زمیندار لوگ بدزبان ہے. کیوں بدزبان؟ میں نے کام غلط کیا. اگر وہ مجھے کہتا ہے تو نے میرا فصل خراب کر دیا، تم نے مجھے تاوان دیا، تم نے مجھے نقصان دیا، مجھے تکلیف دیا، اب کام میں نے غلط کیا. زمیندار نے مجھے کہا راستہ ہے، راستے پہ چل، فصل کے اندر نہیں چلنا، فصل کو خراب نہیں کرنا. اب میں سارا عمر زمیندار کی ذمہ اپنا غلطی لگاتا ہوں. میں ساری عمر یہی کہوں گا، منبر پہ بیٹھ کر بھی، راستے میں بھی، ایک مجلس میں بھی، تقریب میں بھی، غلطی تو میں نے کی ہے، اب غلطی لوگ کرتی ہے اور وہ اپنا غلطی مولوی کی ذمہ لگاتی ہے. مولوی یہ کہتا ہے، مولوی وہ کہتا ہے. یہ بازاری لوگ ہیں، بازاری قسم کے لوگ. ان کا عادت یہی ہوتا ہے غلطی کرنا، خلاف قرآن کا کرتا ہے، خلاف حدیث کا کرتا ہے، قرآن حدیث کی مخالفت کر کے پھر قرآن اور حدیث پر لیبل مولوی کا لگاتا ہے. لیبل مولوی کا لگایا، میں نے غلطی کیا. اگر میں کہوں کہ قرآن نے یہ کیوں کہا ہے، حدیث نے یہ کیوں کہا ہے، پھر میرا جنازہ کون اٹھائے گا، مجھ پر جنازہ کون پڑے گا، میرے ساتھ سوسائٹی معاشرے میں تعلق کون رکھے گا. اچھا قرآن حدیث کو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو بیان کرنے والا ہے مولوی اس کو بدنام کرو. قادیانی اپنے ایک کلپ کے اندر 560 دفعہ مولوی کا نام لے کر کیوں؟ اگر میں بظاہر یہ کہوں محمد نے اچھا نہیں کیا کہ محمد پہ آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن مولوی کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکا دو. کیوں؟ لوگ ویسے بھی مولوی کے خلاف ہے. اپنا خواہش اٹھا کر وہ قرآن حدیث ان کو کہتی ہے، لوگ مولوی مابین میں لے کر آتی ہے. خواہش ان کا یہ ہے، لیکن مابین میں مولوی بدنام کرو، یہ لوگوں کا عادت ہے. تو ویسی بھی ایک بازاری نے مجھ پر اعتراض کیا، آپ لوگ کہتی ہے کہ نبی کی نکاح میں نبی کے ساتھ یعنی ان کا بیوی اس میں غیب نہیں ہوتا. تو بتائی فرعون کا بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور لوط اور نوح علیہ السلام ان دونوں کی بیوی کافر ہے اور فرعون کی بیوی مومنہ ہے. تو قرآن نے غلط کہا ہے. کیا غلط؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ ایک خبیث ہوتا ہے، ان کو یہ اتنا پتہ نہیں کہ خبیث اور چیز ہے اور کفر اور چیز ہے. آسان دو ٹوک الفاظ میں بعض لوگ تو جواب یہی دیتی ہے کہ یہ اس امت کی خاصیت ہے. اس امت کا خاصیت یہی ہے کہ مرد بھی مومن، بیوی بھی مومن. پہلی امتوں میں مرد منافق اور بیوی مومن، مرد مومن اور بیوی منافق کافر. یہ جواب نہیں ہے. کبھی غور کیا ان الفاظ پر؟ یہ قرآن نے کہا ہے کہ مرد بھی خبیث ہوگا تو ان کا بیوی بھی خبیث ہوگی. کفر جو ہوتا ہے نا وہ غیب ہے اور غیب عرفی ہے.
قرآن کا مراد ہوتا ہے غیب شرعی، غیب شرعی نہیں، غیب عرفی۔ غیب عرفی کا معنی کیا ہے؟ غیب عرفی کا مطلب ہے معاشرے میں ایک چیز لوگ ان کو اچھا نہیں دیکھتی، برا دیکھتی، بری نظر سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا ہوتا ہے نا معاشرے میں زنا، تو یہ یورپ میں بھی اچھا نہیں اور مسلمانوں میں بھی اچھا نہیں، ساری امتوں میں، ساری دنیا میں، سوائے زنادقہ ملحدین، جو کہ ان کی کھوپڑی تو ہوتی ہے لیکن کھوپڑی کے اندر عقل نہیں ہوتا۔ تو ملحدین کا نظریہ یہی ہے کہ زنا اچھا چیز ہے، لیکن باقی تمام جو کسی بھی ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ زنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، برا چیز ہے، معاشرہ اس سے بگڑتی ہے اور معاشرے کو یہ نقصان دیتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا، لوگ جو معاشرے میں رہتی ہے ان کی نظر میں زنا ایک غیب ہے اور یہ عرفی غیب ہے۔ عرفی غیب کا مطلب معاشرے میں لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تو کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ ان کا بیوی نعوذ باللہ بدکار تھی، کیونکہ بدکاری کرنا، زنا کرنا، بے حیائی کرنا یہ ایک غیب عرفی ہے، اور اللہ نبی کی نکاح میں وہ غیب نہیں دیتا۔ ان کی بیوی، ان کے اولاد میں وہ غیب نہیں ہوں گی جو معاشرے میں لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ان میں غیب شرعی تو تھا، غیب شرعی ایمان نہیں لے کر آیا، کلمہ نہیں پڑھا، مومنہ نہیں تھا، یہ ایک غیب شرعی ہے۔ غیب شرعی اس آیت سے مراد نہیں بلکہ اس سے مراد غیب عرفی ہے۔ کسی بھی نبی کی نکاح میں رب العالمین نے غیب عرفی نہیں دیا۔ جہاں تک فرعون ہے ان میں غیب شرعی تو تھا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن غیب عرفی زنا، یہ ان کے بارے میں کوئی بھی روایت نہیں آیا کہ وہ زنا کرتا تھا، نہیں۔ اور جہاں تک بی بی آسیہ کی بات ہے، قیامت کے روز جنت میں دو عورتیں رسول اللہ علیہ السلام کی نکاح میں آئیں گی، ایک ہے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے جو قادیانی اعتراض اٹھاتے ہیں نا مسلمانوں پر کہ یہ مانتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، مرزا طاہر جو سب سے بڑا مکار شخص ہے قادیان